کیا دیکھیں یہ نسائی شریف کی حدیث ہے 4173 نمبر، اور فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحہا فہی زانیہ، یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایو ذنب اعظم، تو آپ نے فرمایا قال ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک بنانا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پھر شور و پکار نظر نیاز میں کسی دوسرے کو رب کا شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا ان ذالک لعظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قلت ثم عین، میں نے کہا شرک کے بعد، فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، دوسرا شرک کے بعد بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، معیشت کے ڈر کی وجہ سے۔ قرآن میں بھی ہے، دیکھو صحیح حدیث قرآن کے ساتھ چلتی ہے، ایک ایک چیز کو اگر پہلے جملے کو دیکھنا ہے ان الشرک لظلم عظیم، انہ لعظیم، یہ بہت بڑا ظلم و شرک ہے۔ اور دوسرا فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق۔ اور یہ یاد رکھ لو قتل اولاد دو قسم پر ہے، ایک قتل جسمانی ہے اور ایک قتل روحانی ہے۔ جسمانی قتل آج آپ اخبار پڑھتی ہیں، کئی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہی ہے کہ بچوں کو ان کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، اخبارات میں آپ خبریں پڑھتی ہیں، میڈیا پہ پڑھتے ہیں فلاں عورت نے اتنی بچیوں کو نہر میں ڈبو دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کیوں؟ خشیۃ املاق، کھائیں گے کہاں سے، ایک۔ دوسرا قتل اولاد، خاندانی منصوبہ بندی ہے، بغیر عذر کے جو خاندانی منصوبہ بندی، وہ ایک جج بھی آیا تھا سپریم کورٹ کا جو کہتا بچہ ایک ہی اچھا ہے، اور اپنے پاس 6 تھے اس کے، بچہ ایک ہی اچھا ہے، تو یہ ایک کفریہ سوچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود البلود، اے لوگو محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اور کثرت سے بچے جننے والی، جو کثرت سے، کیوں؟ انی لأباہی بکم الامم، قیامت کے دن میں فخر اور ناز کروں گا تمہاری کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر ناز کروں گا۔ یہ تو آپ کی تعلیم ہے، اور ان بھیڑیوں کی تعلیم کہ بچہ ایک ہی اچھا ہے، بچے 2 ہی اچھے ہیں، اور اس پر بے شمار خاندانی منصوبہ بندی کی صورتیں، یہ بھی ہے قتل الاولاد، اور یہ بھی انہی گناہوں میں سے ہے اولاد کا قتل کرنا۔ اور تیسرا روحانی طور پہ قتل، اولاد کو بے دین بنانا، مخلوط تعلیم میں داخل کرنا، کسی بدعتی یا مشرک کے مدرسہ میں داخل کرانا کہ اس بدعتی کے پاس پڑھے، مشرک کے پاس پڑھے، یہ قتل روحانی ہے۔ بے دین اور بے حیا بنانا، بے حیائی کی مجالس میں جانے کی اجازت دینا، اور اسی طرح فحاشی عریانی کے جتنے اسباب ہیں ان کی اجازت دینا، یہ قتل روحانی ہے جو قتل جسمانی سے بدتر قتل ہے۔ جسمانی قتل میں تو وہ مارا گیا، دنیا سے گیا، لیکن روحانی قتل آخرت بھی گئی، صرف دنیا نہیں گئی، آخرت بھی گئی، اس لیے جو اس قتل سے بھی بڑا قتل ہے۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں، اولاد، بیوی، بچے، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اور پیغمبر کریم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کے نیچے کم از کم بیوی بال بچے، ان کا تو وہ رائی اور ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس سے اپنی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ ان کی تربیت کیسے دی تھی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج ہم نے اولاد پر تو توجہ ہی نہیں کی، انہیں دیندار بنانے کے لیے